على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعتدنا لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا درس قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 55 تک ہو گیا تھا، آج 56 نمبر آیت۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اس سورت کے 6 نمبر آیت پر ہم نے النبی اولیٰ بالمؤمنین پر گفتگو کی، پھر 21 نمبر آیات پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر گفتگو کی، پھر آیت نمبر 40 پر ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس پر گفتگو کی، پھر آیت نمبر 45 پر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج درود و سلام کہ بے شک اللہ و اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور بکثرت سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً کم و بیش 88 مرتبہ ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے حکم دی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن یہاں پہ جو انتخاب ہوا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھیں ایمان والو، اس نبی کی وہ شان ہے، آپ جتنے بھی احکام آئے نا اس میں یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ نہیں آیا، میں بھی یہ عمل کرتا ہوں یا میرے فرشتے بھی کرتے تم بھی کرو۔ یہ درود و سلام کا خاصہ ہے کہ مخلوق انسانوں کے علاوہ ان میں فرشتے بھی شریک ہیں اور رب لم یزل کی ذات خود بھی، تو کیا شان ہے۔ ہم درود و سلام کی فضائل پڑھیں گے اور یہ اہل سنت و جماعت کا طر امتیاز ہے، درود و سلام پڑھنا یہ طر امتیاز ہے۔ درود سب پڑھتے ہیں لیکن اہل سنت و جماعت کی الگ ہی شان ہے، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ یہاں دیکھیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، علی النبی، نبی علیہ السلام پر، نبی سے مراد عقائد و جہان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، الف لام میم النبی پر جو ہے عہد خارجی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، وہاں صرف درود تھا، فرشتے، اللہ رب العالمین اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اے مسلمانوں صلو، اب نماز کے لیے صلو کا جملہ نہیں آیا بلکہ اقیموا الصلاۃ آتا،
صلاح وہاں بھی ہے، صلاۃ یہ بھی ہے. صلاح کے بہت سارے معنی، نماز بھی معنی ہے. تو یہاں صلو الگ معنی پر ہے، درود کے معنی میں، نماز کے معنی میں نہیں ہے. آپ کو کہ بڑے صلی نماز پڑھو، صلو نماز پڑھو، تو یہاں معنی نہیں ہے. علیہ ان پر یعنی نبی پر علیہ الصلوۃ والسلام. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ علماء جو احادیث مبارکہ پڑھاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں. اور مسلسل حدیث آتی ہے، موصل حدیث، اور اس کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو وہ خوش نصیبی ہوتی ہے. 8 بجے درس کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، 1:45 تک، اور بس یہ چلتا رہتا ہے. تو خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے. اب انسان کو یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے گناہ کے مواقع سے بچا. اب یہاں بیٹھ گئے تو یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی، یہاں بھی بیٹھتے یہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. پھر وہ اپنے ذہن میں ان کو جگہ دیتے، سیو کر لیتے. اور جیسے یہ موبائل وغیرہ ہیں، ان کو تو ہم دباتے ہیں کہ ابھی ریکارڈنگ شروع کر دے، تو یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. لیکن درود و سلام یہ ایسے ہیں کہ اس میں آلریڈی انسان سنتا ہے اور ریکارڈنگ ہوتی رہتی. آپ جیسے جیسے سنتے رہو گے آپ کی ذہن میں ریکارڈنگ ہوتی رہے گی. یہاں دیکھیں آگے فرمایا وسلیمو، سلام پڑھو، امر کا صیغہ ہے. تو یہاں وسلیمو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنے، مد اصلی ہے. یوں نہیں کہ وسلیمو تسلیمہ، یہ غلط ہے. وسلیمو تسلیمہ غلط، وسلیمو تسلیمہ. اور بکثرت سلام پڑھو. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رب لم یزل کا یہ حکم وجوب کے لیے ہے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دونوں پر عمل کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. ہمارا چونکہ اپنا موضوع ہے کہ پیارے عقائد و جان علیہ السلام کی امت حضور کے محبت میں پیارے عقائد و جان کی شریعت پر عمل کرے اور عقید اہل سنت پر گامزن رہے. لیکن کچھ فسادات، کچھ لوگ ذہن عوام کے ذہن میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا تو یہ تو خطرناک لفظ ہے کیونکہ یہ تو حاضر کے لیے. حالانکہ خود بھی ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. اب درود و سلام دونوں ہے نا، تو وہاں پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں اس سال میں نے موطا امام محمد پڑھائی تو اس میں بھی درود کی بات ہے، تو بولا سلام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب بعض کہتے ہیں نہیں وہاں پہ آپ یہ نہ کرنا کہ میں نبی کو سلام کرتا ہوں. آپ دیکھیں، نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یوں بولے یہ میں ایسے کہانی دوہرا رہا ہوں، شب معراج میں اس طرح واقعہ گزرا تھا. تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا صرف درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. صرف آپ کسی نے آیت پڑھی کہ یہ والی آیت پڑھی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ نے صرف یہ پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ نے آیت پر عمل کیا. وسلموا تسلیما پر کیسے عمل کرو گے؟ اس پر بھی تو عمل کرنا ہے نا. آپ دیکھیں یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ بعض معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مکان کا انتخاب نہیں ہے، ان کے لیے زمان کا انتخاب نہیں ہے، ان کی کیفیت کا بیان نہیں ہے، ان کی تعداد کا
بیان نہیں ہے، اس میں انسان کو اختیار دیا ہے کہ جس کیفیت پہ آپ پڑھیں، جس انداز سے پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جس مقام پر پڑھیں۔ اب بعض آپ کو کہ بھائی اس وقت کیوں دعا کرتے ہو؟ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، لیکن اس کی کیفیت نہیں بتائی کہ کوئی بولے کہ بھائی تو نے اس طرح منہ کر کے کیوں دعا پڑھی؟ یہ اعتراض ہوگا کہ اس طرح منہ کر کے، بولو بھائی دعا میں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لیکن دعا میں، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوتوں میں، درود پاک میں، اس کے لیے وقت ہو، ہر وقت آپ کے لیے مستحب ہے، پڑھتے رہو۔ بعض مقامات کا ذکر ہے کہ وہاں پہ جیسے درود کا بھی بعض جگہ ہر جائز ہر وقت ہے، لیکن بعض جگہ ایسے کہ اب انسان دعا کرے تو حدیث میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی شروع میں بھی وہ درود پڑھ لے اور اینڈ میں بھی پڑھ لے تو درود پاک کے صدقے جو ہے، درود السلام کی برکت سے وہ دعا قبول ہوتی، کیونکہ درود السلام جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتے، قبول ہوتے۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں جو ہیں جہالت کی ہے کہ اب اس وقت، ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ یہ وقت لازمی ہے تو یہ انسان بھی جاہل ہے، جو سمجھے کہ یہ لازمی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے عقائد و جان نے وقت متعین نہ فرمایا، ہم اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ اس وقت نہیں، بس جس ٹائم وہ کرے اس پر پابندی نہیں۔ نماز سے پہلے بھی دعا کرے، بعد میں بھی کرے، پہلے بھی درود پڑھے، بعد میں بھی پڑھے، جب بھی چاہے درود و سلام پڑھتا رہے۔ ایک درود پڑھتا ہو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو، کس قدر خوش نصیبی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ اس وقت درود کیوں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کچھ اگر ممانعت ہے تو پھر ہم بھی مانتے کہ اگر یہ حالت ہے تو پھر منع ہے، اگر ممانعت نہیں ہے، وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے تو ہمیں اللہ کا یہ پیغام سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھو، لیکن ممانعت کے اوقات آپ بتا دیں کون سی ٹائم پہ۔ اب حضور کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پیغام کس نے ہمیں پہنچا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے امت کو سنا یہ اللہ کا پیغام ہے کہ بے شک اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، تم بھی ایمان والو درود و سلام پڑھو۔ اب اس میں ممانعت تو نہیں ہے، بکثرت پڑھو۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ جنہیں کوئی چیز پسند ہو اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو مخلوق میں رسول اللہ علیہ السلام جیسے محبوب نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتا ہوں، میں چند حدیث سے سناتا ہوں، ان پہ بہت زیادہ یہ اتنا یعنی پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اگر ہم اس پر بیان کریں تو ہفتہ لگ جائے گا کہ مفسرین کرام نے درود السلام کے بارے میں کیا لکھا۔ پوری کتابیں موجود ہیں، بعض لوگوں نے تو معذرت کے ساتھ کتاب لکھی تو اس میں سے درود السلام نکالا، بولے یہ کتاب تھوڑی سی بھاری ہو رہی تھی، میں نے بولا اچھا تو بھاری ہو رہی تھی تو درود السلام کتاب کے تو بہت سارے حصے تھے، یہ افسوس کی بات ہے، ہاں چور کی داڑھی میں تن کا، ہاں ارے ایک مصنف نے کتاب لکھی اس میں الگ باب ہوتے ہیں، یہ باب قائم کیا، یہ باب قائم کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود سلام کے واقعات لکھے، ان کے صیغے لکھے، اور پھر دوسرا بعد میں کوئی آتا ہے جن کو ہم وہابڑے کہتے ہیں، نجدی کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں یہ یہاں جو ہے نا کتاب باہر، اب کھل کر بولو بھائی، کھل کر بول دو نا کہ بھائی ہمیں ویسے بھی ہمیں درود السلام سے ہمارا نہیں بنتا، اس لیے ہم نے نکال دیا، یوں بول دو نا۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، حضور کی محبت جو ہے نا، محمد فرق بین الناس، حضور کی ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہم کوئی بھی عبادت کریں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو تو عبادت کیا ہے، وہ کلمہ بھی تو مردود ہے۔ محمد فرق بین الناس۔ تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا و آخرت میں، یہ ملعون ہیں جو اللہ و اللہ کے رسول کو اذیت دے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کس میں، اب اس عمل کو کر رہے ہیں تو سوچ لینا۔ اور مزید فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بلا خطا، بغیر اس کے انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان مردوں عورتوں کو اذیت پہنچائے جو۔ یہاں دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا بغیر مکتسبو نہیں بتایا اور مسلمانوں کو بتایا، کیونکہ انسان سے خطا ہوتی ہے، اللہ کی ذات وہ تو سبحانہ ہے، پیارے عقائد ہو جاؤں تو معصوم ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں تھی، تو کوئی بھی ایسے عمل جس سے اللہ ناراض ہو، نبی کو اذیت ہو، اس پر لعنت ہے، وہاں یہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ قید ہے، اگر اس نے چوری کی تو اب اس کے ہاتھ کٹیں گے، اذیت تو اس کو پہنچے گی۔ اگر بدکاری کی تو غیر شادی شدہ کو کوڑے 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ تو وہ سنسار ہوگا، اگر قتل کیا تو قصاص ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا اور پھر اس کو ستایا جائے، انہیں اذیت دی جائے اور پھر اس کے دل سے آہ نکلا تو یہ مظلوم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان، تو دنیا میں ہمارا جو تجربہ ہے، ہم چونکہ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں اگر علماء کے خادمین میں بھی ہمارا حشر ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، میرا جو مشاہدہ ہے دنیا میں، میں نے جو پریکٹیکل لوگ دیکھے مخلص صرف علماء دیکھے، بس صرف علماء کو میں نے مخلص دیکھا۔ اگر میں کچھ یہ بول بھی رہا ہوں نا، یہ صرف علماء کی اخلاص کی وجہ سے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں۔ لیکن وہ ایسے علماء کو جب اب ان کے بعد بیٹھ جائے نا، وہ کہتے ہیں یار میں اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں، رسول اللہ کی پیاری باتیں پہنچا دوں، اور آپ جو ہے نا بغیر لالچ کے کوئی بھی کام کرے تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں علماء ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان کی محبت کتنی ہوتی ہے کہ سورہ مریم جو 19 نمبر سورت ہے اس میں آیت نمبر 96 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان کی محبت جو ایمان والے ہیں اعمال صالحہ کرتے ہیں تو یہی علماء اولیاء ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت، اور دیکھیں سب سے زیادہ محبت دنیا میں علماء سے کی جاتی سب سے۔ لیکن ہماری کچھ نادانیاں ہیں کہ پھر بھی ہم جو ہے نا اگر علماء کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلیں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اس کے پیچھے چلنا، کہتے ہیں اندھا جب اندھے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتا ہے تو رزلٹ کیا آتا ہے؟
بچ نہیں پاتا نا. ایک انسان خود غلط چل رہا ہے، اب اس کے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ تو ہر کام میں اب پوچھ لیا کرے. اور یہ کہ مسلمان مرد عورتوں کو آپ کی زبان، آپ کے اختیارات، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ ان کے تکلیف سے مسلمان امن میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین مسلمان ہے. تو بے شک فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے اٹھا لیا کیا؟ بہتان. ارے ایک انسان کے اندر ایک غلطی ہے، آپ نے اس کے بارے میں یہ غلطی ہے، تو بہتان تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ نے آج جو ہے نا وہ گالیاں دی، اچھا نہیں کیا. اور ایک انسان آپ کو یوں کہہ دے یار آپ جو آپ گالیاں دے رہے، بولے کہاں بھائی، یعنی اپنے طرف سے ایک بات اس کے پیچھے کہہ دی تو وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ. اب دیکھیں اس میں بہت سارے واقعات جو ہم نے دیکھے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، ابھی دیکھیں کافی عرصہ ہوا کہ ہم جو ہے مکمل ریکارڈنگ پر وہ رکھتے ہیں. میں ایک علاقے میں تھا، وہاں پہ کام کر رہا تھا، میرا وہ اپنا وہ طریقہ تھا کہ مکمل ریکارڈنگ ہو، کیونکہ ہماری نیت بھی یہ ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے اللہ کہ تیرے بندوں کو، پیارے نبی کی امت کو کچھ فائدہ پہنچائیں، کچھ ہو. اب ڈاکٹر اگر علاج کرے، کوشش کرے، کبھی وہ علاج کرتے کرتے مریض ہی چلا گیا، تو اب کیا ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے؟ اب کبھی کبھی اب ہم علاج کر رہے ہیں، اب ایک انسان کے اندر بیماری، اس کو جو ہے مثال اس کی دے دوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت علماء کی بہت تعظیم کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ان میں جو کامل ہوتے ہیں، جن کو ہم مرشد کہتے ہیں، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ دین کے بڑے مبلغین یہ لوگ ہوتے ہیں. کہ ہندوستان میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، یہ بڑے بڑے اولیاء اور جہاں بیٹھے دین کی تبلیغ. لیکن اب کسی علاقے میں اب جو ہے نا وہ 2 نمبر وہ شخص آ گیا، اب اس کو نہ دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی سنت کے بارے میں، نہ شریعت کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں کہ میں پیر ہوں. کیا ہوں؟ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا سب خلاف شرع، اہل سنت و جماعت کے نظریات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے فرائض میں ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط انسان ہے. کیا ہے؟ نام تو نہیں لیتے کہ ہم اتنے، ہماری ضرورت نہیں کہ ہم کسی کا نام لیں. ہم کہتے ہیں ایسا کرنے والا کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بے حجاب عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ کوئی ان کا پاؤں دبا رہی ہے تو کوئی اس کا ہاتھ دبا رہے. تو میں نے بولا ایک ایسی بھی ہو کہ اس کا گلا بھی دبا دے تو اچھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ گلا بھی دبا دے، بڑا خوش ہے. اب جو ہے نا دوسری بات ہے ان کے اندر ڈول ڈمکے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے مریدین کو پھر یہ بھی سنا رہے کہ یہ خشک مولی نہیں ہے، یہ برا مانتے، لیکن ہم تو بس اب دیکھے ہماری تو شان الگ ہے. بھئی تیری کیا شان ہے؟ تو پھر ہماری مجبوری ہوتی کہ ہم بولتے یہ غلط لوگ ہیں جو خلاف شرع، باجماعت نماز نہیں پڑھتا، وہ درس سے حدیث نہیں دیتا، درس قرآن نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بس ہم دم درود ماننے والے ہیں. کیا ہے؟ لیکن ایسے دم درود نہیں کہ ہاں گیا تو ارے تیرے تو کاروبار بند ہوا، فلاں یہ ہوا، اثرات ہے، بس تیرے اوپر یہ ہوا، اور تیرے خلاف جو ہے انہوں نے 20,000 روپے دیے ہیں، 50,000 اور تیرے اوپر جادو کیا ہے. لیکن آپ چونکہ غریب انسان ہیں، آپ سے میں زیادہ تو نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال آپ 10,000 دے دیں. تو پھر ہمیں مجبوراً بولنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلط بول رہے ہیں. تو یہ آج کے موضوع میں کہ جو اللہ و اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بولا عذاب مہینہ. اور جو مسلمان مرد عورتوں کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں،
بلا اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، بغیر مکتسبو، تو انہوں نے اٹھا لیا احتملو، بہتان اور کھلا گناہ۔ درود پاک میں چند باتیں کر دیتے ہیں کہ پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ تورا امتیاز ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مفسرین کرام یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و نماد کھل کر حدیث مبارکہ بیان کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ تو یہاں چند حدیثیں، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے بہت، لیکن یہ معنی سنیں کہ درود اللہ کی طرف سے نسبت ہو تو نزول رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتے استغفار دعائیں کرتے ہیں، انسان درود پڑھتے تو دعا معنی ہوتا ہے، اور درندے پرندے وحوش وغیرہ ان کے طرف نسبت ہو تو تسبیحات اور تحلیلات مراد ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے ان کی نسبت بدلتی رہتی تو معنی بدلتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبیہ بن کعب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں سے آپ پر درود کتنا پڑھوں، جو دعا مانگتا اس میں درود کتنا پڑھوں؟ پیارے قائد و جان نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کی کیا میں اپنے دعاؤں میں سے چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ 4 حصے ہوتے ہیں، 3 حصہ دعا مانگوں گا، 1 حصہ درود پڑھوں۔ پیارے عقائد و جہان نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے، چوتھائی سے زیادہ بھی تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کیا آدھا درود اور آدھی دعا پڑھوں؟ 2 حصے درود، 2 حصہ دعا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو بہتر ہے، آدھے سے بھی درود زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3، 2 پہلے درود کم، اب درود زیادہ، 3 حصوں میں 2 درود اور 1 دعا، 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر تم زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، میں درود ہی پڑھتا رہوں گا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے درود درود درود۔ اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے، تو وہی جب اللہ کے محبوب کے لیے کوئی بار بار کہتے یا اللہ اس پر نزول رحمت فرما، یا اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام کے لیے اب درود یہی ہوتا ہے نا، اللہم صلی، تو بتاؤ اللہ ان کو کتنا نوازے گا کہ میرے محبوب کے لیے تو مانگ رہے ہیں۔ اب میں میں روزانہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے علل اربعہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ و اللہ کے نبی کے لیے جو علل اربعہ کا آخری رزلٹ ہے علت غائی، وہ عکس ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تو پاک ہے، پڑھنے والا خود پاک ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تو قابل تعریف ہے، وہ خود قابل تعریف ہے۔ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اب درود پڑھ رہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو 1 درود پڑھے گا میں 10 رحمتیں نازل کروں گا، تیرے گناہ مٹاؤں گا، تیرے درجات بلند کروں گا۔ اب اللہ کی توجہ اس طرف، اب دعا تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہماری نہیں، منہ ہمارے گندے، اعمال گندے، لیکن درود تو ایسے قبول ہے نا۔ اب جب قبول ہے تو رحمتوں کا نزول ہے، تو یہ بیڑا پار ہو گیا، دعا سے تو یا پیارا بیڑا پار ہوتا ہے نہیں،
ہاں بولا فکیف یستجاب، حرام خور کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن درود کے بارے میں نہیں ہے، درود تو قبول ہے نا۔ تو یہاں دیکھیں آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی دعاؤں میں آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے مہم کے لیے کافی، جو تمہارے جتنے بھی کام ہیں نا وہ سب، اب تو درود پڑھ رہا ہے، یہ بہتر ہے اس لیے کہ تو اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے اس بندے کی کیا وہ ہے مجبوریاں ہیں، کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا۔ تمہارا ترمذی شریف میں یہ حدیث 2458 مستدرک وغیرہ، مسند احمد، مجموع الزوائد، جلال الافہام وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، صرف ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے، رحمتوں کی بارش شروع۔ ایک اور حدیث میں عقائد و جہان نے سنا ایک شخص نماز میں دعا کر رہا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ عقائد و جہان نے فرمایا اس شخص نے عجلت کی، جلدی کی، پھر اس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کرے، قبول ہوگی۔ درود پڑھے، درود سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی کسی مجلس میں بیٹھا، اللہ کی تعریف نہ کی، درود نہ پڑھا، تو یہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، نہیں ہے تو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ میرے نبی پر درود نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ترمذی کا حدیث ہے، ابن حبان وغیرہ بھی عقائد و جان نے فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، ذکر تو، اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اب دیکھیں یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، رمضان میں اکثر یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں، 3 شخصوں کو بولا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک درود پاک نہ پڑھنے والا، حضور کا نام لیا گیا، اس نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ پڑھا، درود نہ پڑھا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے درود پاک پڑھ لیتا ہے بالکل، اس سے بڑھ کر کوئی بخیل نہیں ہے۔ اور والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی اتنا خدمت نہ کرے کہ جنت پائے، اور ماہ رمضان پائے ان کے گناہ معاف نہ ہو جائیں۔ مجھ پر درود پڑھو، اور عقائد و جان نے فرمایا میرے قبر کو عید نہ بناؤ، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو، درود جس صیغے سے پڑھو گے۔ پھر ایک اور حدیث پہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کے طرف متوجہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پیارے عقائد و جان نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک بار صلات پڑھی اللہ اس پر 10 بار صلات پڑھتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ عقائد و جان نے فرمایا میری
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو شخص آپ پر صلوات پڑھے گا تو میں اس پر صلوات پڑھوں گا۔ اب دیکھیں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 152 میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہاں کیا فرما، میرے حبیب کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہاں، میرے نبی پر درود پڑھو میں تم پر درود پڑھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر سلام پڑھوں گا۔ تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا، آپ جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ درود اور سلام پڑھنے والا ہے، سب سے دل و جان سے درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے سیاحین جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، جو بھی درود و سلام پڑھے فلاں نے فلاں کے بیٹے نے درود و سلام پڑھا۔ اور خاص کر جمعہ کا دن قائد و جان نے فرمایا سب سے افضل دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن میں ان کی روح قبض ہو گئی، اس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن بے ہوشی ہوگی، تم اس دن مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بہت سیدھا ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام زمین پر حرام کر دی کو چکا ہے۔ اب تمام انبیاء کا حکم بتا دی، انبیاء علیہ السلام، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ ہے 1400 سال سے، آج کو ابھی کچھ نئے نئے نکلے ہیں سے، اللہ ان کی شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ تو درود و سلام نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی بخیلی ہے کہ انسان زندہ ہے، اس کی زبان چلتی ہے، پھر بھی وہ درود و سلام میں کنجوسی کرے، اور پھر ان لوگوں کا کیا کہنا جو خود تو نہیں پڑھتے لیکن کہتے دوسرا بھی نہ پڑھے، دوسرا بھی نہ پڑھے، اور یا جو ہے نا کہ یہ درود کہاں، یہ درود، بھائی اس کے لیے علماء نے 1400 سال اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اب انسان کسی طرح بھی، اللہ فرماتے مجھے یاد کرو، کسی طرح سے اپنے رب کو یاد کرے، کسی طرح بھی وہ درود پڑھ لے، آپ کو کیا اس سے تکلیف ہوگی؟ قرآن پاک کے کلمات جو ہے نا ان میں کمی و اضافہ نہیں ہوتا، باقی چیزیں اب کوئی پیارے قائد و جان کی نعت پڑھے، اب کوئی بولے کہ کہاں پڑھی گئی، کہاں پڑھی گئی، وہی اس کی تعریفیں دنیا کے سامنے کر رہے ہیں بس۔ لیکن شکوک اور شبہات ڈالنا کسی کے دل میں یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی۔ اس پر علماء کرام نے جو اعتراضات اہل بدعہ کرتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، پورے کے جوابات دلائلوں کے ساتھ یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر مکان، ہر زمان پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اس سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دعائیں سے مردود نہیں ہوتی، دعاؤں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی، جب درود و سلام ہو تو قبول ہوتی ہے۔ کریم مولا
جی پیارا موضوع تو درود و سلام کا. یا اللہ ہم سب کو مل کر یا اللہ ہر وقت، اب دیکھیں اجتماعی طور پر بھی کوئی پڑھے کوئی پابندی نہیں، تنہائی میں پڑھے تب بھی پابندی نہیں ہے، آواز کوئی بلند بھی پڑھے تو کوئی پابندی نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ کے طرف سے مطلق ہے. کیا ہے اس کے اندر یہ قیودات نہیں ہے. ہاں ایسے نہ ہو کوئی، اب وہ تو ہم تلاوت قرآن میں بھی کہتے ہیں کوئی نماز پڑھا اس طرح تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ آواز بلند نہ پڑھے، لیکن کوئی موانع نہیں ہے تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی. بلکہ ہم نے تو عرب کے سرزمین میں بھی پڑھا، پیر کے دن ہم جو ہے نا پورا قصیدہ بردہ پڑھتے تھے، پورا قصیدہ بردہ. عصر سے وہاں یمن والے شافی المسلک تھے تو عصر کی نماز ان کی جلدی ہوتی تو بیٹھ جاتے تھے، پورا قصیدہ بردہ. اور عرب والوں کی آواز بھی کچھ عجیب سی حلاوت ہے اس میں. ہاں اگر کوئی کہے کہ کہاں تو میں ان کو نام لے، دار المصطفیٰ حضر الموت تریم حبیب عمر، ریسرچ کرو نیٹ پہ آ جائے گے کہ کس انداز سے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی. کریم اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رکھیں. درود و سلام کی کثرت سے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ آپس میں متفق کر دے. یا اللہ تعالی پیارے نبی کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر ہمیں جینا نصیب فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا نصیب فرما، موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین.